بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے امت مسلمہ کو خوشی کے دو مقدس تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے ہیں، جن کے آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں خصوصی خوشی و جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ عید الفطر در حقیقت عبادات رمضان کا انعام ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس اجیر مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض پورا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، میرے کرم اور میری بلند شان کی اور میری بلند مقامی کی، میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ ایک مہینہ خدا کے واسطے اور اس کے حکم و آرڈر کے بنا پر مومن بندہ بھوک و پیاس کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو دباتا ہے، اور پھر جب عید کے دن پھر سے رخصت ملنے پر جو طبعی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز عید عید الفطر سن 2 ہجری میں ادا کی، پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا، لہٰذا یہ نماز واجب کے درجے میں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ عید الفطر رمضان گزارنے کے بعد رکھی گئی کہ میرے بندے پورا مہینہ عبادت میں مشغول رہے، پورے مہینے انہوں نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا۔ اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بخاری۔ عید کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے، سارے ایمان والے خوش ہیں، مگر یہ خوشی نئے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، عمدہ اور لذیذ کھانے کی وجہ سے نہیں، کسی کھیل اور تماشے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے خوش ہیں کہ آج ان کا رب ان سے راضی ہے۔ انہوں نے مسلسل 1 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، دن کو روزہ رکھا، رات میں تراویح ادا کی، تہجد بھی ادا کی، قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا، ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزاری۔ ان سب اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جب بندے سے اس کا مالک راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عید سعید پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اور تاکید کے ساتھ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو ضرور شریک کریں، روٹھے ہوئوں کو منائیں، کم درجہ لوگوں کو گلے لگائیں، بچوں سے پیار کریں، بڑوں سے تعظیم و اکرام سے پیش آئیں، اور خاص طور پر افلاس اور غربت کے ماروں کو تلاش کر کے گلے سے لگائیں۔ اس دن صاحب نصاب عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ پورے ماہ رمضان قید رہنے کے بعد اس دن شیطان، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم اس دشمن کے بہکاوے میں آ کر ماہ رمضان میں سمیٹی نیکیوں کو ضائع کر دیں اور عذاب الہی کے مرتکب ٹھہرے۔ لہٰذا عید کے دنوں میں غیر شرعی، غیر اسلامی کاموں سے، بری مجلسوں میں جانے، ناچنے گانے اور بیہودہ پروگراموں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکتوں، رحمتوں کو سمیٹا، گناہوں کو بخشوایا، قیام اللیل کیا، دن کو روزے رکھے، سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا، صبر و ایثار کو اپنایا، مساجد کو آباد کیا، قرآن مجید کو سنا اور سنایا، اپنی زندگیاں، شب و روز، معمولات، کاروبار، گھر بار کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا۔